بات ساری یہی ہے کہ جی قاعدہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, 1948 میں 11 ستمبر پاکستان دوبارہ کیپچر ہو گیا, لال وردی سے خاکی پر آ کر. ٹھیک ہو گیا, اچھا صحیح ہے. میں نے کہا ہم تو ابھی تک 14 اگست مناتے ہیں, آزادی کا دن مناتے ہیں, آپ نے بولا کیپچر, لال وردی سے خاکی پر آیا اور پھر کیپچر ہو گیا. ہی رہنے دیا جائے. 1971 میں اگر ہم بات کریں تب سے لے کے اب تک 2 سال 3 سال پہلے تک بات کریں, 2020 تک بات کریں, ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے جو سا وہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا, انڈیا نے یہ کر دیا. آج آپ بھی کہہ رہی ہیں, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری فوج نے کیا. دیکھیں کہتے تو ہم اب بھی نہیں چاہتے. تو یہ آپ کا اختیار تو نہیں نا. 71 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا کہ جو جیت کے آیا آپ نے اس کو حکومت پاکستان کا بیڑا کر کیا اس تھا. ٹائم ہم نے الزام, اور آج تک یہ تو ابھی 2 سال پہلے تک ہم یہی کہتے ہیں وہ انڈیا نے کیا ہے. یہ تو اب ہم مان رہے ہیں نا کہ بھائی وہ دیکھ لو نا, وہ لوگ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا, فوج کو اس نظام سے نکالا, تو وہ کہاں پہنچ گئے؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا ذمہ دار انڈیا تھا, اس کا ذمہ دار ہم خود تھے, یا اس کے ذمہ دار ہم تھے. ہمارے اندر جو ایسے عناصر تھے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ بیکار کی بات ہے. لیکن یہ کہ ہمارے اندر غدار تھے, ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. یہ جو نیٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, یا یہ الیکٹرانک جو ہے, یہ الیکٹرانک مینز آف کمیونیکیشن ہے. کل کو پھر کوئی بھی حکومت اٹھ کے یا ریاستی ادارہ اٹھ کے کہہ دے گا گاڑیوں کے بجائے کھوتے ریڈیو پہ جاؤ, تو ہم سارے کھوتے ریڈیو پہ جائیں گے. ہم کو وہی جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کوئی کمی ہے تمہارے, وی آر ناٹ یور سلیوز. کریٹ ہو رہی ہے اداروں کے اگینسٹ یا لوگوں کے اگینسٹ. اس سے پہلے تک تو ہمیں یہ نیریٹو بیچا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ جو ہوا 1971 میں وہ انڈیا نے کروایا. آج ہم ہمارے لیڈر ہوں یا پبلک ہو, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے کیا, ہمارا ہی قصور تھا. یہ تو نون تھا لیکن ماسس کو نہیں تھا. لیکن ایک خاص طبقے کو جو پڑھا لکھا, جو کتابیں پتا تھا, اسے پتا تھا کہ ریالٹی کیا ہے, لیکن ان کی آواز نہیں تھی, کوئی سننے والا نہیں تھا. یا پھر ڈرتے تھے لوگ بولتے ہوئے, لکھتے ہوئے ڈرتے تھے. سین اب یہ ہوا ہے, دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کو ریلیز نہ کرتے تو ہمیں تو بہت زیادہ یہ تھا کہ بلوچستان اور آپ کا KPK وہ علیحدہ ہو جائے گا, بالکل اسی طرح جیسے بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا. حالات بھی وہی تھے, واقعات بھی وہی تھے, اور مگر صرف فرق جو ہے نا وہ بہت بڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, آپ اور آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں جو یہاں پہ خواتین موجود ہیں, پہلے تو شارٹلی مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا؟ ہمارے لیڈر نے آواز دی تھی, بالکل, تو اس لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ. کل آپ کے لیڈر نے ایک سپیچ بھی کی جس میں یہ کہا گیا کہ 1971 میں بھی یہی کنڈیشن تھی, اور تب کیا, یعنی آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بولا کہ کیا تب آپ نے پاکستان کو, ملک کو بچایا؟ نہیں بچایا, اب بھی وہی کنڈیشن. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی 1971 جیسی کنڈیشن ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ویسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کو ریلیز نہ کرتے تو ہمیں تو بہت زیادہ یہ تھا کہ بلوچستان اور آپ کا KPK وہ علیحدہ ہو جائے گا, بالکل اسی طرح جیسے بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا. حالات بھی وہی تھے, واقعات بھی وہی تھے, اور مگر صرف فرق جو ہے نا وہ بہت بڑا. ایک تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا ڈفرینس تھا, اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. PTV تھا. جی PTV بھی کیا تھا, وہ ابھی بھی انہوں نے سارے ملک میں جشن کی خبر دی تھی نا PTV والوں نے, تو PTV وہی تھا بس. بات ساری یہی ہے کہ جی قاعدہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, 1948 میں 11 ستمبر پاکستان دوبارہ کیپچر ہو گیا, لال وردی سے خاکی پر آ کر. ٹھیک ہو گیا, اچھا صحیح ہے. میں نے کہا ہم تو ابھی تک 14 اگست مناتے ہیں, آزادی کا دن مناتے ہیں, آپ نے بولا کیپچر, لال وردی سے خاکی پر آیا اور پھر کیپچر ہو گیا. یہ کیا وجہ؟ قائد اعظم نے جو رول دیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ دے آر آر سرونٹس, مگر ابھی ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ میں کھل کے کچھ بھی بول سکوں. میں نے کیا کوئین کی طرح سے کوئی اوتھ دیا ہوا ہے؟ میں لندن کی نہیں ہوں نا, میں پاکستان کی ہوں. کوئین کو اوتھ دیتے ہیں نا آپ, تو کیا ہم نے یہاں اوتھ دیا ہوا ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف نہیں بول سکتے؟ ادارے کے خلاف تو ابھی بھی نہیں کوئی بولتا, کوئی نہیں بولتا ادارے کے خلاف. تو شخصیت اگر اس ادارے کی ہے تو وہ مقدس گائے ہے, ہم نہیں بول سکتے. کیوں؟ ابھی تو عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کہتے کل نظر آئے ہیں, جیسے انہوں نے DG ISPR کو بولا ہے کہ ISPR صاحب آپ تب پیدا بھی نہیں تھے ہوئے جب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو کیا پاکستان میں غداری کا ایلیمنٹ جو کہہ لیں یا ٹیگ کہہ لیں وہ آپ کسی کو بھی کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ جی, اس قانون میں یقیناً ترمیم ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی غدار نہیں ہے, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, ہم سب محب وطن ہیں. شاید اسی لیے دیکھیں یہ پاکستان بنانے والے کھڑے ہیں اور یہ پاکستان بچانے والے کھڑے ہیں.
تو اب آپ بیسکلی ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو میری اگلی نسل بھی آئی ہوئی ہے نا یہاں پہ، میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہ کہوں کہ بیٹا پاکستان سے زندہ بھاگ. پاکستان سے زندہ باد نہیں، ہم نے ابھی یہی کنسیپٹ رکھنا ہے کہ پاکستان زندہ باد، لیکن جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی بات یہی ہے کہ وہ سچویشن یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. ہم یہی کہتے رہیں گے اور یہی کہتے ہوئے مر جائیں گے، پاکستان زندہ باد. ایسا ہی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارا جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے اس کی تھوڑی سی حیا کی جائے اور اس نعرے کو ایسا ہی رہنے دیا جائے. 1971 میں اگر ہم بات کریں تب سے لے کے اب تک 2 سال 3 سال پہلے تک بات کریں، 2020 تک بات کریں، ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے جو سا وہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا، انڈیا نے یہ کر دیا. آج آپ بھی کہہ رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری فوج نے کیا. دیکھیں کہتے تو ہم اب بھی نہیں چاہتے. آپ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک کر دیجئے، ہم پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں. ہم مٹھی بن کے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم مٹھی بن کے رہیں گے تو یہ وطن آگے چلے گا. مگر ہم نے تو اس وقت مٹھیاں کھول دی ہیں. اس سے ادارے بھی آپس میں کنفلکٹ کا شکار ہیں. عمران خان بات مٹھی بند کرنے ہی کی کر رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، 22 کروڑ عوام کے حق کے رائے دہی کو استعمال کرنے دیں، الیکشن کرائیے، آج پتہ لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے. آپ نے بولا عمران خان صاحب ابھی بھی مٹھی بند کرنے مطلب یونٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے یہ بھی بولا کہ اگر عمران خان صاحب کو نہ چھوڑتے تو بلوچستان علیحدہ ہوتا، ہونے کا شک ہو سکتا تھا. جی ہو سکتا تھا. ایک ہونے کی بات تو نہیں. تو اس لیے کہ جب آپ ایک ایسا لیڈر پکڑیں گے کہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، مقدمہ غلط، آپ عدالت میں آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، آپ کیسے عدالت سے کسی کو پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ غلط. ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی بھی پڑھا لکھا، دیکھیں عمران خان نے بھی ایجیٹیشن کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے عناصر تھے جو اکسا رہے تھے لوگوں کو. ان کی ویڈیوز بھی ہیں، جو ہمارے بہت جاننے والے گئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے، ایگریویٹ کر رہے تھے کہ جی آپ جائیے، حملہ کر دیجئے، یوں کر دیجئے. میں اور آپ تو نہیں حملہ کر سکتے نا، ہم آج بھی یہاں پیسفل کھڑے. اگر ابھی یہاں پولیس آئے اور ہمیں آ کے اٹھانے کے لیے کرے تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ ہوگا ڈیفینیٹلی. ڈیموکریسی میں جو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے. ان فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ یہی پروٹیسٹ چلتے رہیں گے جیسے ہم پچھلے 6 ماہ سے یا 1 سال سے دیکھ رہے ہیں؟ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد پروٹیسٹ، اور اب تو 1 دن 2 دن بعد پہ آ گیا. دیکھیں اب سارا کچھ اس وقت عدالتوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے جس طرح سے ابھی تک فیصلے ہوتے آئے ہیں اسی طرح صحیح فیصلے ہوں اور عدالت جو ہے وہ الیکشن کرا دے. سارا حل اس وقت پرامن طریقے سے الیکشن کے اوپر ہے. الیکشن کرائیے، ملک بچائیے. اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حمید. حمید صاحب یہ بتائیں، کافی ایج ہے آپ کی، 1971 میں کیا ہوا تھا؟ اگر آپ کو پتا ہو تھوڑا سا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. دیکھیے 1971 میں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا ذمہ دار انڈیا تھا؟ اس کا ذمہ دار ہم خود تھے یا اس کے ذمہ دار ہم تھے؟ ہمارے اندر جو ایسے عناصر تھے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ بیکار کی بات ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اندر غدار تھے، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. آئندہ بھی رہیں گے. اس کا مطلب چینج تو نہیں آئے گا؟ نہیں، چینج آئے گا. چینج آئے گا. چینج اس طرح آئے گا کہ پہلے جس تعداد میں تھے اس تعداد میں اس کے بعد نہیں ہوئے، اب اس سے بھی کم ہو گئے، آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی کم ہوں گے. اور غدار جو ہوتے ہیں وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ پیسہ پیدا کرتا ہے. پیسے پہ بکنے والے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے جو پکڑا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کہ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں؟ آزاد تو ہے، پر جو حالات کر دیے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ، اس کی وجہ سے آئی گیس ہم وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کبھی کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کبھی فلسطین برما کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ آج ہم نے خود آزادی کے بورڈ اٹھائے ہیں، لے کے رہیں گے آزادی، اور اس طریقے کہ ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ، اور ہمیں الیکشنز نہیں ہونے دے رہے، تو اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارا رائٹ ہے الیکشنز، اب الیکشنز نہیں کرنے دے رہے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جو 1971 کے حوالے سے کل بات کی ہے کہ اگر یہی سچویشن ابھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن میں نہ آنے دیا گیا یا الیکشن نہ ہوئے تو کیا 1971 والی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے. آئی ایم شیور، بیکاز جو حالات اتنے کر دیے برے انہوں نے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے.
جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. جی تو دوستو میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. عمران خان صاحب نے کل رات سپیچ کی جس میں انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہیں اور اس ٹائم ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں, ان سے بات کریں. موجود ہے, موجود ہے, ہم عوام ہیں, ورکر نہیں ہے, ہم پاکستانی عوام ہیں. یہ میرے ساتھ اس ٹائم میرے ساتھ پاکستان کی پبلک موجود ہے, ان سے بات کریں گے. عمران خان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بڑے بڑے جرنلسٹ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب ڈائریکٹلی, جیسے انہوں نے کل پراپر نام لے کے بولا ہے کہ آئی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مراد. مراد صاحب, آج پھر پاکستان کی عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے, جہاں جہاں جس گلی جس چونک سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگ سامنے آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کل رات جو خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, ایک 1971 کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تب بھی میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا گیا, تب بھی جو ان سے پابندیاں لگائی گئیں اور جو پارٹی زیادہ ووٹ لے کر آگے آ رہی تھی اسے نہیں آگے لایا گیا اور پھر ملک ٹوٹ گیا. ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ اس میں غلط کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, عوام جو ہے وہ اس کا حق ہے. ریاست کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈیفینیشن دیکھیں جا کے, کسی بھی لغت میں جا کے دیکھیں یا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں. ریاست مینس نیشن, ایسے ہی ہے. قوم. ریاستی ادارے از پارٹ آف ریاست, ناٹ دی ریاست. جب ریاستی اداروں نے ریاست پہ جبر کیا ہے اور پورے سال دکھایا ہے کہ جو ہمارا جو پٹنا ہے پٹ لو, نہ ہم کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی دستور کو مانتے ہیں, تو پبلک نے اگر ریئیکٹ کیا ہے, وہ عوام نے ریئیکٹ کیا ہے کہ تم پہلے ہمیں پورا ساتھ بدماشی, ویگو بھیجو, یہ بھیجو, وہ بھیجو, سارا لوگوں کو تم اٹھاتے پھرو, غیر قانونی. سپریم کورٹ کا تم جب سٹرکچر ہی نہیں رہا اس معاشرے کا, تو پھر کون سی ادارے؟ جی میرے خیال میں سب سے بڑا ادارہ ہی عوام ہوتی ہے, کیونکہ عوام ہے تو سارے ادارے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے آپ ادھر روڈ پہ اس ٹائم موجود ہو, کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ اپنے پبلک کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ کس لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ, بتائیں گے؟ لاؤڈر چلیں. اچھا, یہ یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے تھے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے یا لوگ سڑکوں پہ آتے تھے, بچے نہیں تھے آتے, خواتین نہیں تھی آتی. اب خواتین بھی ہیں بڑی تعداد میں, بلکہ زیادہ تعداد میں مجھے پیچھے نظر خواتین آ رہی ہیں, اور بڑے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, یہ اویئرنیس ہے یا جذباتیت ہے؟ جذباتیت اور اویئرنیس دونوں ہیں. جذباتیت نہ کہیں. وی آر سک اینڈ ٹائرڈ آف آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اوپریشن ناؤ. ہم ریاستی اداروں کے جبر سے اب تنگ آ گئے ہیں. میرے 25 جاننے والے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں بیسک آپ جس کا دل چاہتے ہیں دیکھیں, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا بند, سب کچھ بند. گاڑیاں جو ہیں وہ مکینیکل کمیونیکیشن ہوتی ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں. یہ جو نیٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, یا یہ الیکٹرانک جو ہے, یہ الیکٹرانک مینز آف کمیونیکیشن ہے. کل کو پھر کوئی بھی حکومت اٹھ کے یا ریاستی ادارہ اٹھ کے کہہ دے گا گاڑیوں کے بجائے کھوتے ریڈیو پہ جاؤ, تو ہم سارے کھوتے ریڈیو پہ جائیں گے. ہم کو وہی جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کو کمی ہے تمہارے, وی آر ناٹ یور سلیوز. بس زبردست, بڑی اچھی بات ہے. جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ بات کریں گے؟ جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شاہ زیب. شاہ بھائی, سب سے پہلے سمپل سا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو سپیچ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2-3 باتیں انہوں نے کی ہے. ایک 1971 کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ تب بھی آپ ملک کو نہیں بچا پائے, اداروں کے حوالے انہوں نے کہا ہے کہ تب بھی نہیں بچا پائے اور ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1971 جیسی کنڈیشن پھر سے بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل. ایک جو پارٹی میجورٹی ہے اس کو آپ نے حکومت سے باہر نکال دیا, اور جو منورٹی پارٹی ہے وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے. تو میں تو کہتا ہوں خان صاحب کے پاس 100 آنے درست ہے, یہ بالکل 71 کی ریپیٹ ہو رہی ہے. اور اگر ہم عوام اب نہیں جاگیں گے تو کبھی نہیں جاگیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس حقیقی آزادی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں. شکریہ. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیف کی, انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جو پی ٹی آئی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے بولا کہ وہ دوگلا پن کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بولا کہ اس ٹائم پہ جب آپ پیدا بھی نہیں تھے ہوئے, تب جو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ خان صاحب کی بات بالکل 100 آنے درست. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرمی ہے ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا. مجھے یہ کہ اپنے لوگوں پر آپ اس طرح بندوقیں ڈالیں, اور جنا ہاؤس
کہ چیڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی کہ بجائے. اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے حکومت کی اپنی کہ انہوں نے خود یہ کروایا ہو. کوئی چینج کوئی آتا نظر آ رہا ہے, یا اس کے علاوہ یہ روڈ پہ آنا پروٹیسٹ کرنا اس سے کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یا پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو 2-3 دن نیٹ بند رہا ہے, 3-4 دن انٹرنیٹ سروس نہیں پاکستان میں رہی, پاکستان کو کتنا نقصان ہوا, پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوا. پبلک کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتے, انہوں نے کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھانا. ان کے پاس پیسفل طریقہ ہے کہ وہ اپنا احتجاج اپنے خیالات ریکارڈ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے. پاکستان میں چینج کا طریقہ الیکشن ہے, تو آپ الیکشن کروائیں, جو پارٹی صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, جو جیت کے آ جائے آپ اس کے حکومت الیکٹ وہ آپ آ جائے, اور وہ اس کو رائٹ ہے لوگوں کے لیے فلاح کے کام کرنے کا. نہیں کرے گا تو لوگ دوبارہ ووٹ کے طریقے سے اسے چینج کر دیں گے. تو یہ آپ کا اختیار تو نہیں نا. 71 میں کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا نا کہ جو جیت کے آیا آپ نے اس کو حکومت نہیں دی, آپ کو اس کو مارا, اس کو بھگا دیا. اس کا کیا ایک ملک کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا, جو علیحدہ ہو گیا اس کو ہم کہتے تھے اس وقت کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے تو پاکستان کا بیڑا کر کیا تھا. اس ٹائم ہم نے الزام, اور آج تک یہ تو ابھی 2 سال پہلے تک ہم یہی کہتے ہیں وہ انڈیا نے کیا ہے, یہ تو اب ہم مان رہے ہیں نا کہ بھائی وہ دیکھ لو نا, وہ لوگ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا, فوج کو اس نظام سے نکالا, تو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جس کا جو کام ہے وہ خود وہ اتنا کام اپنا کرے. یہ فوج کا کام تو نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا, اٹھانا, رات کو لوگوں کے گھروں میں کودنا. وہ بجائے کہ ہمیں پروٹیکشن دے, وہ ہمیں ہمارے اوپر ہی, وہ انڈیا کو ساتھ کیا لڑنا, وہ تو اپنی پبلک کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں غدار کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مطلب ہر دوسرے بندے پہ غداری کا, جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ غدار کہہ دیں, بس سیدھی سی بات ہے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ امن پسند ہے, وہ محب وطن ہے. جو آپ کی بات نہیں مانتا, فالو نہیں کرتا, اس کو غدار کہہ دیں. آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سچویشن بنی ہے جو پاکستان کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اویئرنیس آ چکی ہے. آپ اسے اویئرنیس کہیں گے کہ بعد اب اداروں کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے, مطلب اداروں کے خلاف کہہ لیں یا لوگوں کے جو اداروں کے اندر لوگ ہیں ان کے اگینسٹ بولا جا رہا ہے, یا جذباتیت کہیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کا امیج خراب کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اگر امیج کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اداروں کا امیج دے نو دیٹ, دے نو کہ جب ان کو ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ سے کرتے ہیں. وہ الیکٹڈ لوگوں سے کبھی ڈیل نہیں کرتے, نہ ان سے بات کرتے ہیں, نہ ان کی رائے لیتے ہیں. پتہ ہے. باقی عمران خان کی بات, یہ غصہ تو جی ویڈیو ہی ختم. ویڈیو کا ٹاپک تو بڑا انٹرسٹنگ تھا, اور جو پاکستانی عوام نے رسپانس کیا, آنسر کیے, وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھی. وہ جو میری پہلی بہن مام بجا تھی, اس کی پہلا بیان مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ 1948 کے بعد, یعنی کہ 1947 کے بعد ہماری وار ہوئی انڈیا کے ساتھ 1948 میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم لال وردی سے سرخ وردی, اس وقت ہم لال وردی کے غلام تھے, سرخ وردی کے غلام تھے, بعد میں ہم خاکی وردی کے غلام ہو گئے. یقین کریں اس نے ساری کی ساری بات جو ہے نا وہ صرف ایک جملے میں کہہ دی کہ جب پہلے انگریز ہم پر حکمرانی کرتے تھے, انگریز ہم پر حکمران تھے, لیکن ایک فرق تھا, وہ بے غیرت نہیں تھے. انگریز جو تھے وہ ہم کو حکمران ضرور تھے, لیکن وہ بے غیرت نہیں تھے. اس لیے بے غیرت نہیں تھے, وہ پاکستان یا اس خطے کا پیسہ کم از کم کچھ کھاتے تھے اور کچھ ادھر لگاتے تھے, اور ہمیں یقین تھا کہ ہم غلام ہیں. ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تو ڈیموکریٹک ملک ہے. ہم اب ایسی باتیں کریں, نہ ہم ڈیموکریٹک ہیں, نہ ہم ٹوٹلی مارشل لا کے انڈر ہیں. ہم ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں, نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, بلکہ ہم شی میل ہیں. پاکستان کی پوری عوام, پاکستان کا پورا سسٹم یا ویسا ہے. نہ مردانہ ہے میں کوئی خصوصیت, نہ زنانہ میں کوئی خصوصیت ہے ہمارے سسٹم میں, نہ ہم میں. ہم ایک قسم کے نہ مرد ہیں, سمجھ لیں ہم ٹرانسجینڈر ہیں, خوش رہے ہیں, ہمارا نظام بھی خوش رہا ہے. بھائی دیکھیں کہ ہمیں تو ہمارے جو لیڈر ہیں نا, ہمیں لیڈر کیا, ہمیں تو ایک ویڈیو بھی بنا دینا, اگر ہماری ویڈیو بھی وہ ہماری حکومت کے یا ہماری جو خصوصی جو ایک ادارہ ہے اس کے خلاف ہو تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن میں نے انڈیا میں دیکھا ہے
کہ ایک عام بندہ, ایک عام شہری جو ہے نا, ہاں جی, وہ پرائم منسٹر کو جا کے کوشچن کر سکتا ہے اور جو بھی اپنا مطالبہ ان سے منوا سکتا ہے, کوئی بھی سوال ہو. اور یار ان کے پرائم منسٹر, ان کے جو سیمینار ہوتا ہے ان میں درمیان جا کے بیٹھتے ہیں. مودی صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ کسی سیمینار میں تھے تو ان کے سامنے ایک آڈیٹوریم بنا ہوا تھا, اس میں ان کا کوئی تھی, آئی تھنک کوئی سیمینار تھا, تو انہوں نے اسپیچ ادھر جا کے نہیں بیٹھ سامنے کھڑے ہو کے نہیں دی, وہ آئے ہیں, ان کے لیے علیحدہ چیئر رکھی گئی تھی بچوں کے درمیان میں, انہوں نے وہ چیئر بھی ہٹا دی, وہ کلین بچھا ہوا تھا سیڑھیوں پر, ادھر ہی بچوں کے درمیان ہی بیٹھ گیا. یہ فرق ہے. اور بچوں نے ان سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کیا, ڈائریکٹ کوشچن کیے آگے بڑھنے کے, اپنے انڈیا کو بڑھانے کے, انڈیا ہمارا کیسے ترقی کر سکتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ادھر کیا ہے, ادھر اگر ہم ایک مہذب ہمارا جو ادارہ, وہ سب کو پتا ہے وہ کون سا مہذب سمت ہے, اس کے خلاف بولنا ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں یا اسلام میں کہہ لیں گناہ ہے, شرک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم مولا ہیں, آقا اس قوم کے, اور ہمارے اوپر جو انگلی اٹھائے گا وہ سب سے گناہ گار اور سب سے کافر بندہ ہے. وہ کافر سمجھتے ہیں جو ان کے خلاف بولتا ہے, ان کو کرش پھر کرتے ہیں, پھر آ کر میڈیا پر بیان دیتے ہیں ہمیں آپ اچھی طرح ڈیل کرنا آتا ہے. ڈوب کے مرو یار, ڈیل کرنا آتا ہے, عوام کی آواز نہیں آپ سن. آپ ظالم ترین ادارہ ہیں, ظالم ترین وہ لوگ, ان کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کیا ہیں, ان کی آواز دنیا میں بھائی کوئی بھی یہ جو خصوصی ادارہ ہے دنیا کا, کوئی بھی کسی بھی ملک میں یہ جو ہے نا کوئی مداخلت نہیں کرتا, صرف سرحدوں تک اس کا کام ہے اور وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. لیکن یہ پاکستان میں شروع سے ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان میں تقریباً 4-5 بار جو ہے نا مارشل لا لا چکا ہے. ابھی بھی جو صورت 1971 جو ہے وہ ہمارے ایکس جو ہے کیا نام ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ مطلب کہ وہ سیاستدانوں کی غلطی ہے. اور بھائی سیاستدانوں کی غلطی تھی, سرنڈر سیاستدانوں نے جا کر کیا تھا, سرنڈر تو سولجرز نے کیا تھا نا. مر جاتے زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتے, کم از کم ہمیں گرو تو ہوتا, ادھر بھوک پیاس سے مار گئے, لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, ادھر بھی نام روشن ہونا تھا, دنیا میں بھی, اور قیامت کے دن بھی آپ کا نام روشن ہونا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی, حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. شیخ مجیب الرحمان جیتا ہے تو اس کو حکومت بنانے دیتے. یہ ہماری وہ خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, اب خان صاحب آنے والے نہیں حکومت میں, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ آنے دیں گی. بہت لکی ہوئے, کوئی خونی انقلاب آیا, خون بہا کوئی لاکھوں لوگوں کا, تب جا کر ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس گڑھے سے نکل آئے جو جس گڑھے اس کھائی میں گر چکا ہے. ادروائز کوئی صورتحال نظر نہیں. خان صاحب کو وہ چھوڑیں گے نہیں. دیکھیں بھی 14 مئی کو الیکشن کا فائنل ڈے مقرر ہو چکا تھا, وہ دیکھ لیں کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, بھی نام ہی نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہے. تو جو بھی ان کے اس کا مطلب ہے جو انڈیا کے لوگ کہتے ہیں باتیں کہ 1971 میں ہم نے, اور وہ جو باتیں کہتے ہیں کہ ہم نے حملے نہیں کیے, وہ ان کی باتیں بھی سچ تو ہیں. جب آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, ایکس پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں مجھے ادھر سے نہیں پتہ چلی, جب میں پاکستان میں تھا تب مجھے نہیں حقیقت کا پتہ, جب میں انگلینڈ میں گیا اور ہسٹری پڑھی, حقیقت پڑھی, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سارا کا سارا قصور ہی ہماری اپنی آرمی کا. ابھی جو ریٹائر ہو چکے ہیں تو باہر جا کر بکواس کرتے. کوئی ایک جنرل بتا دو جو 4 اسٹار جنرل پاکستان کا, کوئی پاکستان میں اس وقت موجود ہے, جو پہلے تھے آسم سلیم, وہ آئی تھنک بیلجیم میں ہیں, اس کے بعد قمر جاوید, وہ میرے خیال دبئی میں پھر رہے ہیں, اس کے بعد وہ اس سے پہلے تھے کیا نام تھا راحیل شریف, وہ سعودی عرب میں اپنے موجیں کر رہے ہیں, اپنے بچے پڑھا رہے ہیں, ادھر آتے ہیں کمائیاں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ کھٹک رہا ہے خان. اب اس کی جنگ شریعام ہو, پہلے وہ بولتا نہیں تھا, اب وہ بول رہا ہے, شریعام بول رہا ہے, ان کو بغیرت تک اس نے کہہ دیا. اور میرا دل یہ مانتا ہے خان صاحب کو اب وہ یا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے یا پھر نال کریں گے اس پارٹی کو, وہ ختم یار میرے دیکھے بھائی رخسار, انہوں نے انڈیا پھر سچا ہوا ہے رحمت اللہ. یار اس بات سے تو بالکل ہم خود ہی ان کو سچا ثابت کر رہے ہیں. جب ہم خود ہی بول رہے ہیں, خود ہی مان رہے ہیں, تو بالکل وہ سچا ہی ہوگا نا. ہماری اتنی ہمت بھی اب نہیں رہی کہ ہم کسی کو کچھ بول لیں. ہمارے اپنے گھر کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے. دیکھ لیں کہ یار ایک جنرل جو دیکھ لیں کہ آرمی کا جو ہے جنرل, وہ باہر جا کر کیا کیا بیان دے رہا ہے. ایک ملک کا پرائم منسٹر کیا بیان دے رہا ہے کہ ہم خود جنگ آ رہے ہیں. یار ہارے بھی ہوں, وہ ڈیزل نہیں ہے.
लीडर कहाँ होगा जब सारे पैसे जो लूट के पाकिस्तान की जो सारी जायदाद है वो तुम बाहर भाग गए हो और वहाँ पर अंग्रेजों के कदमों में जाकर बैठ गए हो, तो यहाँ पर खूनी इंकलाब चाहिए इस मुल्क को, जो कि अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक भी नहीं हुआ। खूनी इंकलाब का मतलब ये है कि जो भी सामने आए अवाम की राय के उसका गला उड़ा देना चाहिए। अवाम की इस राय का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जमहूरियत यानी कि लोगों की राय होनी चाहिए, जो कि अभी तक भी कायम नहीं हो सकी। लोग अभी 70 से 80% लोग खान साहब के साथ हैं कि इलेक्शन करवाओ, नहीं होने, ना होने दे रहे, ना होने देंगे। यार इस दफा जो हमारी आवाम की इस पब्लिक चलो एक बात अच्छी जोश था ना, देख लें कि लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस में एक बात अच्छी होगी, तो एक मिनट, सारा कचरा खान साहब ने इकट्ठा कर दिया, जितने गंदे से गंदे तरीन लीडर थे सारी पार्टी इकट्ठी हो गई, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ चली गई, उसके बाद हमारे जितने करप्ट जर्नल कर्नल मेजर ब्रिगेडियर जो भी थे उनकी पुष्ट पुनाई कर रहे हैं। मतलब कि सारा कचरा एक तरफ और सिर्फ खान अकेला एक तरफ। उसको भी सल्यूट है कि वो इतने गंदे करप्ट निज़ाम में, खुसरे निज़ाम में अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं आ रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको कोई कामयाबी मिल जाए, नजर नहीं आती। जो इसके नीचे इनके रुकन है ना चंद, वो भी इस तरह के करप्ट हैं, लेकिन जो नहीं है मतलब कि जैसे शहरियार अफरीदी हैं, फैसल हैं और इस तरह के और जो चंद वो भी मैं कह रहा हूँ वो अच्छे हैं, लेकिन जो ज्यादातर है ना जैसे फवाद चौधरी है और इस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, शेख रशीद है, सारे लोटे बयान देने के लिए और कुछ भी नहीं है, खाने के लिए है। ये उनकी आंखों में खटक रहा है और उनको खत्म किया गया। वो सच बोलता है, उसने झूठ का शाहजो नादर ही बोला हो, शाहजो नादर भी कहीं मजबूरी भी बन जाती है झूठ बोलना, जहाँ सबका फायदा होता है। तुम्हें कहते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।